آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں، لیکن مسافت لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافے کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ۔ پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ چار دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے۔ عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا بھی۔ تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں،
ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے، ایک گود میں بچے کو لینا ہے، ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے، تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے. اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو. کس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی. اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے. ایک آنکھ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے، اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری نہیں. اور سن لیجئے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین، یہ ایک تابعی ہیں، نے حضرت عبیدہ السلمانی، یہ صحابی ہیں، سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں. اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں. اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے، الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب. اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے: تغطی بہ وجہہا حتی لا یظہر منہا الا عینہا الیسری. یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق احق بان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا ہے. یہ ہے علماء کی رائے. یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ. اس طریقے سے چادر کوڑ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے. تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو. بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر دیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا،
اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا. بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں، صرف چہرے سے مس نہ کریں بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر، تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان. اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل 72 میں. ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے. تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا. پیرزادہ بہاؤالحق قاسمی رحمت اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے، لیکن علامہ اقبال تنہا گئے. سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہے. سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں. علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ معاملات ہیں. ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں، اور ان کو ہر داڑھی نہ رکھنے میں تو وہ اسوہ اقبال کا ہے، لیکن پردے کے ضمن میں اقبال کا اسوہ نہیں. یہ ہے اصل میں منافقت ہے ہمارے ہاں. ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے، میں ان کی زیادہ مذمت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ بحیثیت مجموعی وہ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی. تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے، تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ عارضی اس وجہ سے ہے، پھر وہ نامحرم ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا، محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی، عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے، محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک، سالی اور دیور، اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے، کو پردہ ہے سالیوں سے، کو پردہ ہے نندونیوں سے.
الہم موت، موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے. دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر. حضور نے فرمایا الہم موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں. ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں. ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی. ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی. لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں. اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی. کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزنز سے نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی. اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے. ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اس سے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے. جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات شروع ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے. اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے. نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے. مرد کی فطرت میں کرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا. عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، پیچھے ہٹنا. زیادہ پردہ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے. وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے. اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگ، تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دکھے گی کہ نہیں. اب ایک آخری مسئلہ ہے. 2 حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 2 خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے.
ایک آپ کی سالی حضرت اسما، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی۔ یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسما بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھیں اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی۔ یہ ابو داؤد کتاب الحج۔ دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچاداد بہن تھی، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں۔ میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا۔ چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہے، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ، نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوگا، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سے دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں۔ اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی۔ یہ ہماری تہذیب تھی۔ اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، یہی تھا، گھر اس طرح کے بنتے تھے۔